بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما درود بھیج محمد و آل محمد کی ذات اختصار اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کے آخر پر مقام تقویٰ پر فائز فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اس لیکچر کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قرآنک فیملی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس مبارک مہینے میں چند عرائض پیش کی، اور اس میں سے ہم لوگ کو یہاں تک پہنچے تھے کہ میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ لڑائی جو ہے اس کی وجہ وہ لوگ خود ہوتے، انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈسپیوٹس ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑی جو لڑائی کی وجہ ہے وہ دوسری شادی ہے، یا متعدد زوجات، تیسری چوتھی، ایک بڑی وجہ وہ ہے۔ آیا اب اس میں کیا کیا جائے کہ وہ جو شادیاں ہیں، دوسری شادی کرنی چاہیے نہیں، یا تیسری چوتھی کرنی چاہیے یا نہیں، اس میں کیا شریعت کا نقطہ نظر ہے؟ ہنسنے لگ گئے ہیں آپ لوگ، صحیح ہے۔ مرد کے لیے دوسری شادی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو بہشت نظر آ گئی، ایسے ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جو مسکرا رہے ہیں اور کچھ دل سے مسکرا رہے ہیں، اوپر سے انہوں نے چپ کیا ہوا ہے لیکن اندر اندر سے خوش ہو رہے ہیں، یہ ٹاپک آیا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک جوان لڑکا تھا، تو اس نے اپنے کندھوں پر ایک اپنے والد کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا باپ ہے، اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، چل بھی نہیں سکتا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب بھی کسی طبیب پر بھی لے جانا ہو تو میں کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا ہوں، حالت اس کی اچھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ اس کی شادی کر دو، صحیح۔ تو وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ یہ تو جی بیڈ پر ہی ہوتے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کی تو یہ حالت ہے۔ تو وہ جو باپ کندھے پر تھا اس نے اپنے بیٹے کو اوپر سے ہی تھپڑ مارا، اس نے کہا تم زیادہ جانتے ہو یا رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ صحیح، اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے، وہ جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا، اس کی بات پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے استاد بھی کہتے تھے کہ مرد جو ہے نا، اس کی دوسری یا تیسری یا جو بھی چوتھی شادیوں کی خواہش جو ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب کل ہوتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہوتی۔ تو مردوں کی یہ حالت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیا دوسری یا تیسری یا چوتھی جو بھی ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں خود قرآن نے کہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ پوری ایک سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس پوری آیت کا میں نے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر اس کا شان نزول بھی دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں کے بعد جو بہت سے لوگ مارے جاتے تھے اور بچے یتیم ہو جاتے تھے، بچے اور بچیاں۔ اب یتیم بچے اور بچیاں جو ہے وہ ان کی کسی نہ کسی نے کفالت اور سرپرستی کرنی ہوتی تھی۔ تو بچیاں جو ہوتی تھیں وہ جو ٹین ایجر بھی اور جو دوسری بھی، ان میں سے بعض بہت خوبصورت ہوتی تھی، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، ان کا مال یتیم ہو گئی اب۔ تو وہ جو لوگ تھے زمانے جاہلیت میں، وہ کیا کرتے تھے، فوری چاہتے تھے کہ یہ ہمارے آ جائے، کہ اس سے ہم جنسی لذت بھی لیں اور اس کا پیسہ بھی اپنے کنٹرول میں کریں، سارے یوں ہی کرتے تھے۔ تو یہ ایک رواج بنا لیا تھا
زمانے جاہلیت میں کہ لڑکی آئی ہے یتیم، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے بعد میں شادی بھی کی، اس کا پیسہ بھی ہوا، وہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب جنسی خواہش پوری ہو گئی تو اس کو نکال دیا، فارغ کر دیا۔ تو قرآن نے اس کی مذمت کی اس آیت میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، پھر تم دوسری کوئی ان یتیموں کے علاوہ دوسری، وہ چاہے دوسری ہو، دو دو ہوں، تین تین ہو، چار چار ہو، یعنی لمٹ ایک مقرر کی۔ ایسا نہیں ہے کہ چار سے زیادہ انسان نہیں کر سکتا، مسلمان کے لیے ازدواج دائمی جو ہے وہ 4 تک ہے۔ بس یہ قرآن نے آ کر ایک وہ باؤنڈری اور حدود کا تعین کیا۔ اگر دوسری شادی غلط ہوتی یا تیسری یا چوتھی غلط ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول بھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے بھی بعض وہ نہ کرتے، ٹھیک۔ بس اس کا مطلب ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اب کیوں بری کیوں لگتی ہے خاص طور پر خواتین کو شادی کیوں بری لگتی ہے؟ ابھی اب شروع میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا سپورٹر ہوں، ابھی دیکھیے گا کیا ہوتی گیم آپ لوگوں کے ساتھ۔ 2 وجہ سے بری لگتی ہے خواتین کو، ٹھیک۔ ایک اس وجہ سے بری لگتی ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی، یعنی جو عقل والے ہیں ان کو دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے انسان؟ بعض اوقات ہوس بازی ہے، ہوس ہے، شہوت ہے اور ہوس ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اندر سے وہ نہیں ہوتی، یعنی کوئی بات نہیں ہوتی، بہانہ ہوتا ہے، اصل میں ہوس اور ہوس بازی اور شہوت ہے۔ اور دوسری وجہ جو اس کی وجہ سے بری لگتی ہے شادی بعض اہل عقل کو بھی اور خواتین کو بھی اور بعض مردوں کو بھی، کہ وہ جو دوسری کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے وہ جو جسٹس ہے وہ نہیں کر پاتا، ایک کو زیادہ اہمیت دے دیتا ہے اور دوسری کو بالکل جو پہلے کی تھی، اب وہ بھی بچے بھی جو بھی ہے وہ سب سے بری کائنات کی خاتون اب وہ پہلی ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد دوسری ہو جاتی ہے جب تیسری کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے عدل قائم نہ کر سکنا اور دوسرا ہوس بازی کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی لوگوں کو، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، ریالٹی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں چند ریالٹیز آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں کہ یہ بتانا چاہوں کہ ایک پہلو نہیں ہے، شریعت نے اگر کہا ہے کہ دوسری آپ کو اجازت ہے، یہ نہیں کہا کہ کرو، یہ انشاءاللہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، صحیح۔ ایک ہے کہ پرموٹ کرنا، ایک ہے نہیں پرموٹ نہیں کرنا، الاؤ کیا ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی گہری چیز بتائی ہے، لیکن ابھی تو آپ لوگ سننے پر تیار نہیں، ابھی تو آپ اور چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ چند ریالٹیز ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جو ہمارے ایکسپرٹس نے بھی، علماء نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ان کی ایج ہوتی ہے، مرد مر جاتے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں، اوورآل یہ ریالٹی بتا رہا ہوں یہ، اور اس کی وجہ ہے کہ باہر وہ نکل رہے ہیں، کچھ ہر کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، بہت سے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، باہر ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو، کوئی وجوہات ہیں مختلف۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، اب بھی ہو سکتا ہے جنگوں کی وجہ سے مرد حضرات ان کی ایج اس اعتبار سے عورتوں کی نسبت کم ہے، خواتین میں عمر ان کی زیادہ ہے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ادھر بھی لکھی ہے کہ مردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان کی تولیدی طاقت عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، دگنی ہے۔ عورتیں آپ نے کم دیکھا ہوگا کہ 50 کے بعد یا ان کو بچہ ہو جائے، کم ہوتی بہت، لیکن مرد آپ ماشاءاللہ وہ 60-70 پہ بھی وہ جو ہے وہ ایک نئی بیوی آئے تو ان سے بچہ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت جو ہے وہ مرد کو تولیدی طاقت جو ہے یہ دگنی ہے، یہ ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز، وہ خواتین کے پاس وہ پیریڈز کے ایام جو ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا ہے کہ جنسی خواہش مرد پوری کرے، یا وہ پریگننسی کے بعض ایام ایسے ہیں کہ اس کے بعد خاتون کے لیے اپنے آپ کو جنسی طور پر پیش کرنا سخت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک الاؤ کیا ہے کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے دوسری شادی ہو سکتی، اور بھی بہت سی وجوہات کہ جو اب آگے آپ کی خدمت میں کچھ آگے آئیں گی۔ یہ ریالٹیز ہیں، ان ریالٹیز کی بیس پر اب ہمارے پاس کچھ آپشنز
آنی چاہیے، آتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، میں نے 3 آپشنز لکھی ہیں میں نے۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی شادی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سی خواتین جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، جنگ میں مارے گئے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، کچھ اور پرابلم ہوا مر گیا، بیماری لگی مر گیا۔ اب یہ جو جتنی بھی ویڈوز ہیں وہ بیوہ خواتین ہیں۔ ہم اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں تمہیں مردوں کو ایک ہی شادی الاؤ ہے، اور یہ جو ہے اپنے اندر جو ان کی جنسی خواہش ہے یہ اپنے اندر ہی رکھیں، ایک یہ آپشن ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عقلی ہے؟ یہ نہیں پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے کہ خاتون اپنے اندر ہی کڑ کڑ کے مر جائے اور اس کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو۔ ایک یہ آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر ایک ہی شادی کرے، جو ہو رہا ہے آج کل، اور غیر شرعی طور پر باہر منہ مارتا پھرے۔ یہ دوسرا آپشن ہے، ٹھیک ہے، چھپ چھپا کے کالیوں کے ساتھ تعلق ہو، یہ دوسرا آپشن۔ یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت اس میں ضلالت ہوتی ہے، بہت ہر ٹائم بندہ چھپ رہا ہوتا ہے، چوروں کی طرح گزار رہا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو بیوی کو پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو کسی کو لوگوں کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی ایک کو پتہ ہے نا، اس کا مطلب آپ یہ یاد رکھیے کہ آدھے شہر کو پتہ ہے۔ اگر سمجھیے کہ کسی 2 لوگوں کو پتہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیے کہ سارے سٹی سارے ٹاؤن کو پتہ ہے کہ آپ کی دوسری تیسری چوتھی کی ہوئی ہے۔ ہم خود چھپا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت خبر ہوتی ہے، یہ اب یاد رکھیں۔ بس تیسری ایک آپشن بچتی ہے ہمارے پاس کہ جو شریعت نے بھی کہا ہے کہ سم ریئر کیسز میں جب کنڈیشنز اور حالات جو ہے وہ ہوں، ہو سکتا ہے خاتون مریض ہو سکتا ہے یہ والی جو بیوہ ہو خاتون، تو پھر جو ہے شریعت نے ایک سلوشن دیا ہے کہ ہاں دوسری شادی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہ فقط بری چیز نہیں ہے، بعض دفعہ یہ اس سے بھی اوپر کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن میں نے یہ آپ کی خدمت میں بتایا کہ وہ جو ریالٹیز بتائی تھیں، ایک ان ریالٹی کو فیس کرنے کے لیے یا یہ ہے کہ چور دروازے سے جائیں چھپ کے کریں، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنی جو ان کی خواہشات ہیں وہ دفن کر دیں، اندر کڑتی رہیں، یا وہ برے طریقے سے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ نہیں ہو جائے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ تیسرا وہی ہے جو اسلام نے کہا ہے کہ کریں۔ اب اس کی جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی ہیں، شریعت نے کنڈیشنز لگائی ہیں۔ اصل میں ایک ہی زیادہ بڑی کنڈیشن ایک ہی ہے کہ وہ جسٹس، عدل قائم کرنا۔ عدل قرآن نے بھی کہا ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اب میری طرف دیکھیے گا، عدل پاسبل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایک جگہ پر کہا ہے کہ آپ عدل کر سکو گے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہتے ہوئے بھی عدل قائم نہیں کر سکو گے۔ کس چیز میں؟ اچھا لگنے میں نہیں ہو سکتا، پہلی اور دوسری سیم ایک جیسی لگیں، وہ بھی اچھی لگے وہ اتنی جتنی وہ دوسری لگ رہی ہے، پاسبل نہیں۔ قرآن نے کہا ہے اس میں آپ جسٹس نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر جسٹس کس چیز میں کرنا ہے؟ پھر جسٹس قرآن نے بھی بتایا، اہل بیت اطہار نے بھی بتایا کہ ہاں جسٹس جو کرنا ہے وہ زندگی کے دوسرے کاموں میں جسٹس کرنا۔ ہو سکتا ہے دل میں ایک زیادہ اچھی لگے ایک کم اچھی لگے، یہ پاسبل ہے، نہیں وہاں جسٹس نہیں ہوتا۔ لیکن جسٹس پریکٹیکلی کہاں کرنا ہے؟ سونے میں، کہ ٹائم دینے میں اور سونے میں۔ اگر ایک کے گھر ایک رات سوئے ہیں تو پھر دوسری کے گھر دوسری رات سونا پڑے گا، ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ ایک یہ چیز، لیونگ میٹیریلز یا لیونگ سٹینڈرڈز یا لیونگ ایکسپنسز، نفقہ دونوں کا برابر ہونا چاہیے، جو بھی ان کا حساب کتاب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کو سارا خرچہ، دوسری بھوکی مار رہی ہو، بچے بھی اس کے بھوکے مار رہے ہوں، پہلے انہیں کے تھے اب وہ سب سے کائنات میں بری خاتون ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک چیز ایک کو لے کر دے رہے ہیں جو اس کی ضرورت ہے، دوسری کو آپ کو اس کی ضرورت ہو تو ضرور لے کے دینی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جسٹس کا مطلب یہ ہے، کپڑا، کھانا پینا، رہنے کی چیزیں ساری، سونا اور جو نفقہ ہے وہ آپ کو پھر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، یہ اس میں جسٹس کرنا ہے۔ یہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر دوسری کریے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر چپ کر کے بیٹھیں، تسبیح پکڑیں اور اللہ اللہ کریں۔ دوسری چیز جو ایک لکھی ہے ایک چیز ہے کہ وائفس پرمیشن،
شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ خاتون اگر آپ کو اجازت دے تو تب آپ دوسری کر سکتے ہیں، کنڈیشن نہیں لگائی، چھوڑا ہے یعنی اوپن چھوڑا ہے۔ ہاں سم ریئر کیسز میں کنڈیشنز لگائی ہیں شریعت نے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے آپ کو شادی کرنی ہے دوسری، تو پھر بیوی کی اجازت ضروری ہے، یہاں آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی بیوی سے۔ یا اگر آپ نے ضمن عقد میں، نکاح میں یہ شرط خاتون نے کی ہے کہ خاتون کی طرف سے وکیل جو ہے وہ مرد کی طرف سے خاتون کے ہاتھ میں پاور آ گئی، وہ وکیل ہے کہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو میں ڈائیورس لے لوں گی، یعنی سارا ڈائیورس کا حق اس کے ہاتھ میں آ جائے، یہ بھی ہے، الاؤ ہے۔ بس اس صورت میں یہ چیزیں الاؤ شریعت نے کی ہیں کہ وائف کی پرمیشن یہاں ضروری ہے۔ یہ میں نے 2 کیسز آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ ہسبینڈ فائنینشیل اینڈ سیکشول ایبلٹیز، کہ یہ بھی شریعت نے کہیں شرط نہیں لگائی ہے کہ اگر پیسہ ہو تو تب دوسری کرو تیسری کرو، لیکن بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمارے مجتہدین نے کہا ہے کہ مکروہ ہے اگر آپ فائنینشلی، یا بعض جگہ حرام بھی ہے کہ آپ فائنینشلی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوسری تیسری کو سنبھال سکیں، یا سیکشلی بھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ سیٹسفائی کر سکیں 2-3 کو، تو پھر بعض جگہ مکروہ بعض جگہ حرام تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ کنڈیشن میں نے بتایا، اصل کنڈیشن جسٹس ہی ہے، دوسری میں نے کچھ آپ کو یہ 2 چیزیں بتائی ہیں کہ وائف کی پرمیشن جنرلی نہیں ہے لیکن ریئر کیسز میں ہے، اور ہسبینڈ کا جو فائنینشیل اور سیکشول سٹیٹس ہے وہ بھی میں نے بتایا کہ کنڈیشنز کے ساتھ یہ بھی ہے۔ یہ شریعت نے دوسری شادی کے لیے یہ چیزیں بتائیں۔ اب اگلی چیز جو میں نے آپ کی پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک تھوڑا سا گہرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ شریعہ نے اور ہمارے مجتہدین نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ آیت بھی قرآن کی یہ نہیں ہے کہ ضرور کرو، ٹھیک ہے نا، ہاں ریسٹرکشن نہیں لگائی، جائز کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ کرو، موٹیویٹ نہیں کیا ہے کہ دوسری کرو۔ حالات ایسے ہیں، یہ اب میں بتا رہا ہوں، گہری بات جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مستحب بھی نہیں ہے دوسری شادی، دوسری کرنا مستحب کوئی کہے کہ ہے، بعض دفعہ دوسری یا تیسری شادی کرنا مستحب ہو سکتا ہے ہو جائے، بعض دفعہ دوسری شادی کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے ہو جائے انسان پر، مرد پر، بعض دفعہ دوسری شادی کرنا مکروہ ہو سکتا ہے ہو، بعض جگہ دوسری شادی کرنا ہو سکتا ہے حرام ہو۔ یہ کنڈیشنز پر موقوف ہے، یہ آیت اللہ خامنائی نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ کیسے؟ تھوڑا عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک پوری کمپین چلی کہ رہبر نے کہا ہے کہ دوسری شادی مستحب ہے۔ اب ایک ڈیلیگیشن آیا ان سے ملنے، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دوسری شادی کرنا مستحب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے، ان کا سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے یہ 2 جملے کہے، سنیے گا، انہوں نے یہ فرمایا، رہبر کی بات بتا رہا ہوں، ہے ان کے جو سائٹ ہے اس پر بھی یہ مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے سامنے مذاق سے بھی دوسری شادی کا تذکرہ نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات یہ، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دفتر جو بیت رہبری ہے ان کے سارے ملازمین جو کام کرتے ہیں ان سب سے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے جو آپ خدمت کر رہے ہیں یہ چھوڑیں، یہاں سے نکلیں، پھر کسی اور جگہ پر جا کے خدمت کریں، تب کر سکتے ہیں، میرے پاس رہتے ہوئے نہیں۔ یہ میں آیت اللہ خامنائی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ یہ اب جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے رہبر کا، اس پوائنٹ آف ویو جو دوسری شادی کے حوالے سے ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت گہرا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ میں نے خلاصے کے طور پر لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شریعت نے دوسری شادی منع کی ہے، کہہ رہے ہیں نہیں، اجازت دی ہے، قرآن نے کہا ہے، رسول اللہ نے کی ہے، ٹھیک،
لیکن وہ ایک پوری چیز ایک سمجھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں. فیملی کا جو تصور ہے، اگر آپ سارے دوسری اور تیسری کے پیچھے پڑیں گے تو جو خاندانی سٹرکچر ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا. وہ محبت نہیں رہے گی، وہ رسپیکٹ نہیں رہے گی، وہ جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے میاں بیوی کا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اور فیملی ساری میٹیریلسٹک بن جائے گی، وہ ساری ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ جو تصور ہے دوسری اور تیسری شادی کا، رہبر کہہ رہے کہ ان باتوں کی وجہ سے شریعت میں منع نہیں ہے. میں نے بتایا کہ وہ بھی کہہ رہے کہ بعض جگہ ہو سکتا ہے واجب ہو جائے کرنا، لیکن کہہ رہے کہ اوورآل اگر خاندانی سسٹم کو دیکھا جائے، اگر ہم دوسری تیسریوں کے پیچھے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا. ٹھیک، اس لیے ان کے یہ جملے ہیں جو دفتر والوں نے نقل کیے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ ایک میری طرف سے ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا تھا وہ میں نے ایک اپنے استاد کا ایڈ کیا. تو اس لیے کہتے کہ اللہ بھی ایک اور موبائل بھی ایک اور بیوی بھی ایک. ٹھیک ہے نا، یہ اگر اللہ دو ہوں تو سارا کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لفسدہ. ٹھیک ہے، فون بھی اگر آپ دو دو تین تین چار چار رکھیں گے تو آپ زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکیں گے. اور تیسری چیز اگر بیوی بھی دو تین چار ہوں گے چھوڑ دیجئے کہ آپ کو سکون ہوگا. ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جس پر واجب ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا. بات کیا ہے اصل میں؟ بات یہ ہے کہ خاتون کے لیے یہ مشکل ہے. خاتون کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے اپنا دل دیا ہوتا ہے شوہر کو، اور اگر شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے تو یہ بیوی کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. پھر اگر قبول کرنا مشکل ہے تو پھر شریعت نے کیوں کہا ہے دوسری کرو؟ ہاں ایسا ہے کہ اگر آپ نے واقعاً اپنی بیوی کو دل دیا ہوا ہے اور اس نے بھی آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز آ جائیں کہ آپ کو دوسری شادی کرنی پڑ جائے، اور آپ کی بیوی بھی یہ سمجھتی ہو کہ میرا شوہر میرے سے عشق کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں مریض ہوں، میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی، میرے اندر اور کوئی مشکل ہے، کچھ بھی ہے، خاندان کا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ جو نہیں کرنے والا. تو وہ خود کہے گی. اس کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہے بہت ریئر کیس ہے لیکن ایسی خواتین موجود ہیں، ان کو اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ ہی میرا دل دیا ہوا ہے، لیکن کوئی بڑی کاز کی وجہ سے اب اس کو یہ مجبوری، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ خود کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے. ہوگی تو وہ خاتون ولی اللہ ہی کہ کوئی ایسے کہے، لیکن ہے یعنی کہ اگر میں نے کنڈیشن کیا لگائی ہے کہ اگر اس کو پتہ ہو کہ نہیں اب ضرورت ہے میرے شوہر کو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خود ہی وہ ڈھونڈے کہ میں اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈ رہی ہوں. تو یہ ہمارے قوم میں ایک نائجیریا کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے ہمسائے میں تھے. بات یاد آ گئی کر دوں بس، لیکچر ختم ہو گیا. وہ جو ہے وہ نائجیریا کے تھے، ہمارے ہمسائے تھے. تو ان کی جو بیوی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ وہی تھے، سیاہ فام تھے. تو ان کی بیوی جو ایک ایرانی خاتون کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے کہ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی بنو گی. صحیح. تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ بیوی بھی آیا ایسی کہہ سکتی ہے. بعض کا کلچر ہوتا ہے ایسے کہ ان لوگوں کے لیے یوز ٹو ہے. نارملی خاتون کے لیے مشکل ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی دوسری کا انتظام کرے بغیر وجہ کے. میں نے بتایا کہ خاندانی سسٹم سارا تباہ و برباد ہوتا ہے اگر اگر کچھ ریئر کیسز ہوں، اس کے پیچھے کوئی پتہ ہو، کوئی فلسفی ہے، کوئی سائیکی ہے، کوئی وجہ ہے، تو ان کیسز میں، ریئر کیسز میں یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی پاسبل ہے. اب ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دوسری شادی جو شریعت نے الاؤ کی اجازت دی ہے، پرموٹ نہیں کیا ہے. خاندانی نظام یوں تباہ ہو جائے گا. اگلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہو جائے کہ اور بہت سے سوالات ہیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، کہ ہمارے شیعہ کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے شیعہ نسل ختم ہو جائے گی، کم میں. تو اس کا بھی رہبر سے یہ بھی پوچھا گیا. ایران میں تو یہ چیز زیادہ ہے کہ آپ تو خود کہتے ہیں بچے ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا بھائی اسی سے ایک سے ہی زیادہ ہوں بچے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوسری سے آپ بچے زیادہ کے بہانے، ایک سے 5 کرو 10 کرو جو بھی کرو، اگر کوئی مشکل نہیں ہے
تو زیادہ سے زیادہ بچے ہوں کوئی بات نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم وہ بڑی مصلحت کو بیچ میں لا کے دوسری کرنے لگے۔ جو ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہو سکتا ہے یہ آخری ہی ہمارا وہ لیکچر ہو، پھر باقی کل 27 کی شب بھی آگے پھر اور دوسرے جو فطرے کے احکام اور دوسرے برنامے ہوں، اس میں ابھی تک جو ہم لوگوں نے ساری چیز سیکھی ہے یہی قرآنک فیملی میں، کہ یہ ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ہمیں دیا ہے شادی والا اور میاں بیوی والا، کہ یہ اگر ہم لوگوں نے جیسے بتایا کہ کیسے فیملی تشکیل پائے اور اس کے بعد کیسے انسان زندگی گزارے، اپنی لڑائیاں کیسے منیمائز کرے، اگر یہ انسان ان باتوں کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو واقعاً اسپرچول جو اسٹیئر ہے، سیڑھیاں ہیں، وہ جو اس کے سٹیپس ہیں، اس میں یہ پہلا دوسرا تیسرا سٹیپ انسان جو ہے واقعاً وہ طے کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ جو روحانیت کی منزلیں وہ طے کر پاتا ہے۔ لیکن جو اسی میں پھنسا رہے تو بہت سی چیزیں وہ پھر طے نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ایک بیوی کی صورت میں، تو اسی کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی پر، بچوں پر، ان کی تربیت پر، اور اس سارے کو ایک امانت الہی سمجھتے ہوئے جو ہمارا رول شریعت نے ڈیفائن کیا اس کو ہم اس پر فوکس کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے خاندان کو آگے لے کر بڑھیں، مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔